اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے اور ہم کو اجر و ثواب دینے کے لیے بار بار اپنی حمد و ثنا کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے مخصوص فرشتوں کو مامور فرمایا ہے کہ وہ زمین میں چکر لگاتے رہیں اور اللہ کے بندے جو ذکر و تسبیح اور حمد و ثنا کرتے ہیں ان کے اذکار و تسبیحات کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک طویل حدیث میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول وكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا إلى آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے کام کی چیز مل گئی ہے۔ پھر وہ ان بندوں کا احاطہ کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور نچلے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ پھر ذکر ختم ہونے پر فرشتے اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کی حالت و کیفیت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا دیدار کر لیتے تو وہ اور بھی زیادہ آپ کی عبادت کرتے اور آپ کی بڑائی بیان کرتے اور زیادہ آپ کی تسبیح کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ واللہ اے ہمارے رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ان کا کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ جنت کے طلبگار ہوتے اور اس کے اور زیادہ خواہش مند ہوتے اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی رغبت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے ہمارے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ مزید اس سے بچنے کا اہتمام کرتے اور مزید اس سے خوف کھاتے۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں آدمی بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی محروم اور نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندو، میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کی یاد کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ قلب کی طہارت کا اور نفس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ذکر روح کی غذا اور بندے کی مغفرت کا سبب ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر و تسبیح کی بدولت بندوں کا نامہ اعمال وزنی ہوتا ہے اور نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پس ذاکر بندے دوسروں پر فوقیت پاتے ہیں اور جنت کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت کر گئے اور آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ یا اللہ، تو اپنے ذکر و شکر پر ہماری مدد فرما اور بحسن و خوبی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں، بلا شبہ خدائے عز و جل کی یاد میں دلوں کی زندگی ہے۔ اللہ کا ذکر سکون دل کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رب ارحم الراحمین اپنے ذاکر بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ کا ذکر کر لیتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ آفات اور بلاؤں سے مامون رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس دعا کے پڑھنے والے کو اس طرح بشارت دی جاتی ہے یقال لہ کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، اس سے کہا جاتا ہے تمہاری کفایت کر دی گئی اور تمہاری حفاظت کر دی گئی، اور شیطان مایوس ہو کر اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلہ 3 مرات لم یضرہ شیء، جو بندہ بھی ہر دن صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کلمات اللہ کے ذریعے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر میں ہو یا وہ خشکی اور سمندر کی کسی منزل پر پڑاؤ کرے، پھر یہ دعا پڑھ لے
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہے، لم يضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، تو اس منزل سے کوچ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اذکار و تسبیحات کے ذریعے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ صبح و شام چلتے پھرتے ذکر کریں اور کھانے پینے کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تمام معاملات اور تمام حالات میں بکثرت ذکر کرتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، امید کی تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہم کو تو اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اور اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔